الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين چند منٹ کلمہ شریف عشق و محبت پیار خلوص دے نال اللہ رسول دی رضا وچ سارے دوست احباب مل کے پڑھو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور اس کلمے دراز نیارے نے اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولتاں مال لٹاوے گا پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی
اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اتھے کوئی نیان بچاوے گا بس اتھے کملی والا آوے گا پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و صلاۃ و بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے آج دی نماز فجر باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور مبارک دن دا آغاز اپنے ذکر فکر تو اللہ نے سانو توفیق بخشی اور ہن الحمدللہ اپنے ذکر دی محفل دے اندر بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی محترم بھائی محمد افضل صاحب بھائی محمد افضال صاحب آپ دے بزرگوار محترم محمد صدیق عرف بابا جی چراغ صاحب مرحوم آپ دے سال ثواب واسطے میں اور تسی حاضر ہاں دعا فرماؤ رب العالمین مل بیٹھنا ذکر سننا سنانا اور آج دی اس محفل پاک میں اللہ اپنی پکیزہ بارگاہ قبول و منظور فرما کے بزرگاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اس سال ثواب الحمدللہ بہت بڑا موضوع ہے اسی نو میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کرنا 1:15 بجے ظہر دی اذان بھی ہوندی ہے اس تو قبل میری کوشش یہی ہے کہ 1 بجے دعا ہو جائے تاکہ ظہر دی نماز اسی پھر باجماعت ادا کر سکیے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں بڑی عقیدت دے نال تساں سماعت کرنا ہے ترجمہ حدیث مبارکہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ قرآن پاک دے ایسے الفاظ نے کہ کوئی بندہ پڑھے ہے یا نہیں پڑھیا وہ الفاظ سن کے جان جاندہ ہے کہ آکھن والا کی آکھنا چاہتا ہے یعنی اتنے موٹے اور مشہور اور معروف ایک کلام پاک دے الفاظ نے کہ ہر جاندار زی چیز روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے اتنی پاری گل اور اتنی وڈی اہمیت دے باوجود بھی اسی موت نو بھلائی بیٹھے ہیں انکار کوئی بندہ نہیں کرتا کوئی بندہ پاویں وہ پڑھے ہے پاویں نہیں پڑھے ہے کوئی پیر ہے فقیر ہے مولوی ہے جیڑا بھی شعبہ ہے زندگی نال تعلق رکھن والا ہے وہ اس گل دا انکار کردا ہی نہیں کہ میں نہیں مرنا سارے ہی آندے نے مرنا ہے موت برا کے موت آنی ہے کتے بھی آ جائے چنگا بھلا ابا سی چلا گیا ادھر تے پٹھے وڈن گیا باہر اٹیک ہو گیا فلانا کام انج دیاں گلاں سننے ہیں میری گلاں نو ذرا محبت و عقیدت پیار دے نال سماعت کرنا آئی الحمدللہ ہر روز ہی کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی بندہ محفل تے ختم تے 11ویں 12ویں یعنی جتنے محافل دے اندر اسی شریک ہونے ہو سکتا ہے کوئی کٹ ہوئے لیکن عملی طور تے اسی بہت پیچھے ہیں
ختم دا مانا یہ نہیں کہ اسی آئے اج لنگر شنگر کھانا تے اللہ دی سپرد اساں بھائی ظفر نو دعوت دیتی ہے آخر انہوں خرچہ جاتے دے پیش کرنے نے لوگاں نو بلایا ہے اتنی بڑی محفل کرنی ہے پڑھنا ہے یہ مقصد کی ہے کہ کوئی بندہ دین دی بات سن کے دین تے عمل کرے سمجھ آ رہی جی اصل مقصد جڑا ہی ہے الحمدللہ ساڈا یہ عقیدہ ہے اتنے جو کچھ بھی پڑھیا جانا مرن والے نو پہنچنا ہی پہنچنا ہے یہ تے اسی انکاری ہے ہی نہیں اسی 10 15 20 بندے جتنے بیٹھے ہیں سارے پہلا تصدیق کر لئیے کہ سارے مرنا ہے ہن ساڈیاں سارے دی موت دا ذائقہ ایک نہیں مرنا سارے ہی ہیں موت سارے نو آنی ہے لیکن وہ جڑا وقت نزاع ذائقہ ہے وہ سارے دا ایک جیسا نہیں انج کہہ لو جنہ انہیں گوڑ پایا ہوئے گا انہاں مٹھا ذائقہ چکھ لے گا اگر انہیں اس ذائقے دے اندر کو محنت نہیں کی تھی کو گوڑ عملہ والا چنگا نہیں پایا تو وہ نہیں کوڑا ہوئے گا مثال دے طور تے چند مثالاں جناب دی خدمت پیش کرنا صفحے اول سب تو اول بات جڑی ہے وہ ہے نماز نمازی دی موت دا ذائقہ وکھرا ہے تے بے نمازی دی موت دا ذائقہ وکھرا ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ایک مہینہ تے تقریباً 26 دن رہ گئے نے رمضان شریف آن وچ تے کئیاں روزے رکھنے نے تے کئیاں دی مہینہ پہلے ہی شوگر جیڑی یہ تیز ہونا شروع ہو جاندی ہے میں تے شوگر دی وجہ تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا جی میری تے زبان سوک دی میں تے بلڈ پریشر دا مریض ہاں یعنی مختلف وجوہات بندے دے ذہن چانیاں شروع ہو جاندی ہیں ہن جنہ روزے رکھنے نے انہاں دی موت دا تے بے روزیاں دی موت دا ذائقہ ایک جیسا ہو سکدا نہیں قرآن پاک ایک بندہ پڑھیا ہے ایک نہیں پڑھیا ہے ایک قرآن پڑھ کے ادھے عمل کردا ہے ایک نہیں کردا ہے انہاں دوہاں دی موت دا ذائقہ ایک جیسا میری بات سمجھ نہ آوے تو میں اپنی بات دا ذمہ دار ہاں تہاڈا حق بندا ہے میرے کو پوچھنا اپنے گھر اندر بیٹھے ہاں یہ موضوع ہوندے نے اصلاحی یعنی کسی دی اصلاح کرنا تو اصلاح ایک بندے دی بھی ہو جائے تو سمجھو ساڈی محفل جیڑی ہے کامیاب ہے اگر لنگر تک ہی آدھے تے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال شاہ ہوراں دے ڈیرے ہن 2 11ویاں ہوندیاں لنگر اوتھے چوکھا پکدا ہے ہر مسجد دے اندر 11ویں ہوندی بات اصلاح دی حضرات توجہ رکھیں جی ماں باپ دے بے ادب دا تے ماں باپ دا با ادب بندہ انہاں دوہاں دی موت دے ذائقے وچ فرق ہے مرنا سارے ہی ہیں موت سارے نو آنی ہے ہر کسی دا دل کردا ہے سانو جناب والا جنازہ خادم حسین رضوی صاحب ورگا ہوئے بھئی انہاں ورگے پھر کام بھی کرنے پین گے دل کردا ہے کہ جیویں ساڈے علاقے چ قبلہ استاذ گرامی حضرت قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا جنازہ اٹھیا ہر اکھ روئی در و دیوار غمگین ہوئے علاقے دے اندر افسردہ ماحول رہا اجے تک بھی دل تے کردا کہ انج لوگ ساڈا بھی جنازہ پڑھنا ہون لیکن او جنازہ اونج دا پڑھان واسطے اونج عوام کٹھی کرن واسطے اللہ رسول اللہ وفا کرنی پوے گی اور جو ہے جی یار بندہ مر جے محلے دے اندر تے محلے دے بندے ہی جنازہ نہ پڑھن کوڑی گل ہے کہ نہیں ہے بھئی تے بندہ مرے ہے جناب والا وصال ہو گیا مدو دے اندر شاہ صاحب دا تے دنیا تے تھرتھلی مچی ہے دور دور دراز سندھ تک لوگ مرید ہیں جڑے نے جنازہ پڑھن آئے نے وہ گل تے ہے نا وچ تو میرے بھائیو یہ ساریاں چیزاں یہ سارے معاملات جڑے نے بندے دے اعمال دی بنا تے نے اساں کلکولیٹر پھڑے ہر بندے نے ہاتھ دے اندر انہیں ویکھنا فلانا بندہ کی کردا ہے یہ انہیں کدی بھی نہیں ویکھیا کہ میں کی کرنا پیا جتھے 4 بندے جس حویلی اندر بیٹھ دے نے جس ڈیرے اندر بیٹھ دے نے جس دکان تے 4 10 بندے رات نو بیندے نے صبح بیندے نے پورے علاقے دی جناب والا تے تسبیح نکلنی
فلانے بندے نے کی کیتا ہے، فلانے نے کی کیتا ہے، انہاں 10 بندیاں اپنا محاسبہ ہی نہیں کیتا کہ اساں اج سارا دن کی کیتا ہے۔ پورے پنڈ دیاں جناب اللہ خبراں اوتھے غیبتاں تے چگلیاں بیان ہونیاں، بندہ خود ویکھے کہ میں اج کی کیتا ہے۔ سنے حضرت علی پاک دا قول، پھر اگے حدیثاں پڑھنے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دے کول ایک بندہ آ گیا کسے بندے دی شکایت لے کے۔ ہن علی پاک دا فیصلہ سنیو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماندے کہ جیڑی گل تو کر رہے ہیں اگر او دی اندر پائی جاندی ہے اسی پھر بھی تیرے نال ناراض ہاں۔ توجہ ہے جی میرے جملیاں وال؟ جیڑی گل تو کہہ رہے ہیں کہ فلانے بندے دے اندر ایک گل پائی جا رہی ہے، فلانا بندہ انج دا کم کردا ہے، اگر اے گل او دے اندر پائی جا رہی ہے تے اسی پھر بھی تیرے نال ناراض ہاں۔ اگر اسی اے دی تصدیق کران گے، اگر اس بندے دے اندر ایک گل نہ پائی گئی تے اسی تینوں شرعی سزا دیاں گے کہ تو وہ تے بہتان لا رہے ہیں، اس بندے اندر تے ایک گل پائی نہیں جا رہی، تو وہ دے اتے بہتان لا رہے ہیں، اسی تینوں شرعی سزا دیاں گے۔ ہن 2 شرطاں تیرے سامنے رکھ دیتیاں نے، یا تے توبہ کر لے تے یا پھر سانو تحقیق کرن دے۔ توجہ ہے جی؟ حضرت علی پاک دا قول جناب دی خدمت اندر پیش کر رہے ہیں، کوئی پیر دی بات نہیں کر رہے ہیں، پیران دے پیر دی گل کر رہے ہیں۔ حضرت علی پاک فرمایا اگر او دے اندر اے عیب پایا جاندہ ہے جیڑی تو بات کر رہے ہیں، اسی پھر بھی تیرے دے ناراض ہاں۔ اگر او دے اندر اے عیب نہ پایا گیا، سا تصدیق کیتی تے پھر تینوں شرعی سزا دیاں گے، تو مجرم بنے گا، تو سزا وارے، تو سزا وارے، پھر تینوں اسی چنگے طریقے نال ٹکران گے۔ حضرات توجہ رکھنا، علی پاک نے فرمایا ہون جے آنا ہے تے توبہ کر لے، جے نہیں تے پھر اسی اس بندے نو بلانے ہیں، اس گل دی تصدیق کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ رسول واسے مینوں معاف کرو، میں اپنے جملیاں تو معافی دا طلبگار ہاں۔ یہ جو کی گل نکلی، گل سنے جی، جواب کی بچوں نکلیا۔ ہن اگر اس بندے اندر عیب پایا جا رہا ہے تو کسی دوجے بندے نو اے حق حاصل نہیں کہ او دا عیب ظاہر کرے۔ جا بندے بیٹھے ہیں، میں وہاں منوں پتہ ہے میں کی ہاں، ہر بندے نو اپنا پتہ ہے میں کی ہاں، کسی ال ویکھن تو پہلا بس اپنے چاتی مار لینا تے اللہ رسول دے فضل نہ لو کسی ال انگل نہیں چکن لگا۔ رومی کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے برے بندے نو میں لبن ٹرے یا سنو میاں محمد بخش سرکار دا فیصلہ قرآنی اور قیامت تک واسطے فتوہ، برے بندے نو میں لبن ٹرے یا تے مینوں برا لبانا جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ اے جواب حضرت علی المرتضی شیر خدا دے فیصلے دا۔ آپ نے فرمایا تینوں کنے حق دیتا ہے تو اس بندے دا عیب ظاہر کریں، کیوں نہیں سنیا نبی پاک دا فرمان؟ حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے کسی دے عیب تے پردہ پاوے رب ماشاءاللہ لے دین او دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ تو باہ کٹ کے کہنا فلانا بندہ
فلانے ول انگل کرن تو پہلا کاش کہ تیری انگل اپنی طرف آ جائے، اپنا محاسبہ ہو جائے۔ بابا بلے شاہ سرکار فرماندے نے اوے جا جا وڑنا ہے مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، انتا شیر ہے بابا جی دا۔ آپ فرماندے نے بلے شاہ آسمانی اڑ دیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑدا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ بابا جی دی گل غلط ہے نہیں بھئی؟ او بھئی بابا جی نے کیا جنہوں گھر بیٹھا انہوں تے ویگ باہر نو کی آکھنا ہے؟ میرے کولو پاس صدیق دا سوال نہیں ہونا، میرے کولو پائی احسان اللہ دے بارے سوال نہیں ہونا، میرے کولو پا منیر دے بارے سوال نہیں ہونا، افضال صاحب دے بارے سوال نہیں ہونا، میرے کولو حافظ یاسین صاحب دے بارے نہیں پوچھیا جانا، علامہ عدنان صاحب دے بارے میرے کول نہیں پوچھیا جانا۔ سب نو اپنا اپنا حساب دینا پینا۔ میری قبر وچ کسے نہیں آنا، میں تہاڈی قبر اندر نہیں جانا۔ جدو میں قبر تہاڈی چ نہیں جانا، تسی میری وچ نہیں آنا، تے کیوں کسے دے گناہ اپنے سر لے رہے؟ جو ہے جی حضرت علی پاک فرمایا تو لائیے او دے تے اگر تہمت پھر تینوں سزا دیاں گے شرعی۔ ان اگلی حدیث سنو، اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، مومنہ دی ماں۔ اب بندے منہ کٹ کے جناب گل کٹ چھڑ دینے، نہیں او بندہ انجے ہوئے سنے حدیث شریف سن لے، اگر دل کرے تے اینو دل تے جگہ دینا نہ ہوئے تے حضور دی گل ہے، منو کوئی مسئلہ نہیں، حدیث سننا۔ اما عائشہ الصدیقہ فرماندی چھوٹے قد دی ایک عورت حضور دی خدمت حاضر ہو گئی۔ توجہ ہے جی، قد سی اس عورت دا چھوٹا، حضور دی بارگاہ چاہی، جس ویلے وہ چلی گئی، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت دا قد کتنا چھوٹا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تو اس عورت دی غیبت کیتی ہے۔ اس عورت دی کی کیتی ہے بھئی؟ غیبت کیتی ہے، ان کو معافی طلب کر۔ غیبت چغلی اتنی دیر تک معاف نہیں جب تک کہ جدی کیتی جو کو معافی نہ منگی جائے۔ حدیث سنیں جی، حدیث سنیں، حدیث سنیں۔ ساڑھے کو کسے بارے سوال ہی ہونا، اپنے بارے پوچھیا جانا، دس تیری بیٹھک چ کی ہوندا رہا ہے، دس تو سجنا کتھے گزاری زندگی، تو کتھے جناب پہلا سارا عمل کیتے نے، کسے دے بارے پوچھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس عورت کو معافی طلب کیتی جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں کو غلط جملہ تے نہیں نہ کیا، وہ عورت دا قد ہی چھوٹا ہے تے میں انہوں کہہ دیتا کہ چھوٹے قد علی۔ حضور فرمایا ایسا جملہ، توجہ ہے جی میرے بات، ایسا جملہ کسی دی غیر موجودگی اندر بولنا، اگر او دے سامنے بولیا جائے تو انہوں غصہ آوے، انہوں کیا جاندہ ہے غیبت۔ توجہ ہے جی، کسی دی سواری ہے نا، سواری کسی کو موٹر سائیکل نویں تے کسی کو پٹا پرانی، تے کوئی بندہ کسی دی پرانی موٹر سائیکل نو کھٹارا کوے بھی غیبت ہے۔ بیٹھے ہو بھئی، اللہ نے تینوں اے بھی حق شریعت نے نہیں دیتا کہ تو کسی دی پرانی موٹر سائیکل دا بھی مذاق اڑائے، یہ دی سواری دی بات ہے، کسی دے جانور دا مذاق اڑائے۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر تک عائشہ معافی نہیں جب تک کہ، حالانکہ وہ دا قد چھوٹا ہی تھی، اس عورت دا قد چھوٹا ہی سی، لیکن حضور نے فرمایا وہ کل معافی طلب کیتی جائے۔ تے ہن جیڑے بندے ہن ایتھے بہ کے تے جناب اللہ پورے علاقے دی گل چھیڑ دینے، او بندے کس زمرے اندر جان گے؟ کیا انہاں جا کے کدی کسی کو معافی طلب کیتی کہ میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ واسطے میں معاف کر دے یار، میں فلانی جگہ تے بیٹھ کے تے معاذ اللہ تیری غیبت کر بیٹھا۔ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، موت دا ذائقہ آپو اپنا۔ منافق بندہ وہ ہے جڑا دو نو لڑائے، جڑا دوہاں نو بٹھائے، وہ منافق نہیں، ہو ایمان والا ہے۔ چاپلوس بندہ نہیں ہونا چاہیے، حق تے بندہ ہونا چاہیے۔ کوئی ناراض ہوندا ہے، ناراض ہوئے رب تے نانا ناراض ہوئے،
وہ جڑا حق دے بندہ ہوئے زمانہ ایک پاسے ہوئے کلا ایک پاسے ہوئے زمانہ پھر بھی وہ دا وال ونگا نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھنا. حق تے ہوتے ڈٹے رہو, اگر غلط ہوتے پھر لے فجو جی غلطی ہو گئی اللہ رسول واسطے معاف کر دیو. تو موت دا ذائقہ اپنے اعمال تے, موت دا ذائقہ کی ہے اپنے, بولیے جی اپنے اعمال تے. سنیں جی ایک حدیث سن لو پھر میں اشارے ثواب دی بات پیش کرنا شروع. تو پھر نمازی حضرات, یعنی میں اکثر اس حدیث نو پیش کرنا ہر جگہ تے, جیڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں ضرور ہے کہ نماز دی پابندی کرے. نماز دی, تو نماز تو بغیر چارہ ہی کوئی نہیں, بالکل کوئی چارہ نہیں. اچھا بھئی میں پہلا میں جملہ بولیا قبرے تساں بھی اپنی پینا سوال جواب اپنے اپنے دینے. مینوں دسو اے ختم دی محفل سجی ہے, ختم دی محفل اندر تسی بیٹھے ہو, اے ختم دی محفل تہاڈی ظہر دی نماز معاف کرا دے گی؟ سوال میرا, جواب تساں دینا بے شک نہ بولو پر چتنا ضرور جواب نو. بندہ 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے, کیا وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں ختم دی محفل چلنا پیشی دی نماز میں نو معاف ہے؟ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اثر دی نماز قضا ہو گئی ہے میری من میں معاف ہے, میں آج ختم تے جانا ہے جناب والا تو میں نو آج جناب والا فجر دی نماز معاف ہے؟ کیوں بھائی سنے حدیث دی سنے, جیڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں پابندی دا حکم ہے کہ نماز پڑھے. بے نمازی بات تے بڑے سخت جملے, جیڑا نماز پڑھدا ہے وہ اپنی نماز دی حفاظت کرے. کی کرے بھائی, حفاظت کی میں کرے؟ حدیث سنے جی. پچھلے دنوں دے اندر میں حدیث شریف اپنا ریاض الصالحین دی شرح 3 جلداں دے ہوتے تے میں درس دے اندر مکمل کی تھی, دے اندر بھی روایت موجود ہے. انوار شریعت دی شرح دے اندر بھی حدیث شریف جڑی ہے موجود ہے. نمازی نماز دی حفاظت کی میں کرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان ہے کل معاشر دا دن ہوئے گا, نمازی جن نے پابندی نہ نمازاں پڑھی ہیں وہ نامہ اعمال تے آئے گا. اللہ اس نمازی دے بارے پوچھے گا بھی کیسا انہیں زندگی گزاری؟ انہاں کہا جی اے نمازی چغلیاں کرنا لا. توجہ ہے جی, نمازی کی ہے اسی یار انہوں بنانے ہیں جڑا جھوٹ تواڈے حق اندر بہتا بولے تے آکے یہ بندہ پکا ہے تڑے دا انہوں نال لاؤ, انہیں آپ بھی مرنا ہے تے توانوں بھی لے کے مڑے گا. میری گل غلط ہوئے تواڈا حق بولنا, میں تواڈا بچہ تواڈے ہتھاں وچ جمیا پلیا اس عہدے تک ہاں. اللہ پاک شاہ صاحب دی نظر کمال دے نال ساڈا پنجاب دے اندر ایک نام وجدا ہے تے کسے وجہ تو وجدا ہے بھی میرے پیراں دی خاص عنایت ہے تے تواڈی تے گل دا سانوں غصہ ہی کوئی نہیں. اگر گل غلط ہوئے تواڈا حق بندا کہ کہنا جی غلط ہے تے پھر میں حدیث شریف پیش کر رہا. حضور فرمایا معاشر والے دن اس نمازی نو پیش کیتا جائے گا. اللہ فرمایا کہ سارے ہی کام کھولو, نمازی پکا سی اے چگل خور سی, جدی چگلی کیتی ہے رب فرمائے گا اے دیاں نمازاں چکو تے جدی چگلی کیتی سی او دے کھاتے پا دیو. اے نمازی سی, نمازی پکا سی. ہن نمازی نو اے حکم نہیں کہ جدے تے مرضی زبان درازی کردا پھرے. نماز پڑھی ہے تو اپنے واسطے پڑھی ہے, لوکاں واسطے نہیں پڑھی. اپنی نماز دی حفاظت کر, خزانہ لب جائے تو انہوں سامنا چاہیے. سمجھ آ رہی بھئی, انہوں روڑنا نہیں چاہیے. پھر حکم ہوئے گا جی ویکھو تے صحیح طرح اس نمازی دے متعلق اور جملے کی نے. حکم ہوئے گا کہ اے بندہ زبان دا بد سی, لوگاں تو غلط تانے کاستا جی. دا فرمائے گا جیدے نے دن بد زبانی کی تھی ہے اے دیاں نمازاں چکو تے او دے کھاتے چپا دیو. انہیں کسے دا حق مارے ہے اے دیاں نمازاں چکو تے جیدہ حق مارے ہے او دے کھاتے پا دیو. تے جی نمازی پرا دے حق مار جے تے ایتھے نہیں کہہ جائے کہ اشارہ دے جائیں وہ جیڑا اپنے پرا دا سکا نہیں وہ کسی غیر دا کی میں سجن ہو سکتا ہے. باہر لوکاں نال جفیاں تے پراواں نال دشمنیاں, مر جانا چاہیے اس زندگی نال. اور عید والے دن 600 بندے نو بندہ جفی پا کے ملے تے ابے نو کانڈی کر چھڑے, ابے نو ویکھے ہی نہ. اس 500 بندے نہ مسجد اندر جفی پا کے ملیا ہے, پرا نو ملیا ہی نہیں.
مینوں قسم چکا لو جیڑا بندہ بھرا دا اپنے ابے دا سچا نہیں سکا نہیں، وہ کسی یار دا بھی سکا نہیں ہو سکتا۔ وہ جس باپ نے اتنی محنت مشقت کر کے انہوں پال پوس کے پاس کیتا جوان کیتا، وہ جیڑا اپنے باپ نال وفا نہیں کر رہا وہ کیا کسی اور نال وفا کرے گا؟ کیوں بھئی سیانے بندے کیوں بات طالب؟ وہ جیڑا اپنے بھرا نال وفا نہیں کردا اپنے باپ نال وفا نہیں کردا کیویں کسی دوسرے نال جا کے وفا کرے گا؟ لوگ کہندے نے میرا بڑا پکا یار ہے یار، وہ یار اے تے ویکھ جیڑا بھرا دا یار نہیں بنیا تیرا کیویں یار بندا؟ سانو کوئی سمجھ نہیں یار رکھدی۔ جیڑا تانوں بھراواں نوں پاڑن دی کوشش کرے اونوں پیچھے کر دیو، سمجھ آئیے نا؟ وہ بندہ منافق ہے۔ حضور فرمایا بھئی اے دیاں نیکیاں چکو تے جدی پہلی بننا ماریا سو دے کھاتے چ نیکیاں پا دیو، وہ دیاں نیکیاں چکیاں نمازاں چکیاں جان گیاں۔ المختصر ہے جن نے ساری عمر نمازاں دی پابندی کیتی ہے نا وہ دے کھاتے نماز ایک بھی نہ رہے گی، اجے بھی وہ دے سر تے ادھار باقی ہے، قرضہ معاف نہیں، قرضہ معاف نہیں، گالی بھی قرضہ ہے، زنا بھی قرضہ ہے، تے پیسے دا بھی قرضہ صرف یہی نہیں کہ ذرا لین دین ہی قرضہ ہے، چگلی بھی قرضہ ہے، غیبت بھی جے قرضے مالک نے اوتھے نبھانے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تو ایک ریت دے دانے دے برابر گناہ کیتے رب آندا تیرے سامنے کر دیاں گا، اگر نیکی کیتے ہے تو بھی تیرے سامنے آ جائے گی۔ سنے جی ہن اجے بھی وہ دے کھاتے قرضہ بڑا ہے، اللہ فرمائے گا جنہیں زیادتیاں کیتی ہیں انہوں دے گناہ چوکے تے دے کھاتے پاؤ۔ حضور دا سونا سچا فرمان ہے کہ وہ دیاں نمازاں ضائع ہو جان گیاں، انہاں دوسرے لوگاں دے حق اندر چلیاں گئیاں، وہ لوگ جنہاں نے دنیا تے زیادتی کیتی ہے وہ جنت چلے جان گے، یہ ساری عمر نمازاں پڑھنے والا دوزخ بن جائے گا۔ وجہ کی بنی؟ نمازاں پڑھ دا سی، پر نمازاں پڑھنا ہی صرف کمال نہیں، زبان نو حفاظت اندر رکھنا ہے، ماں باپ دا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اور رشتہ داراں دے نال سلوک بھی اچھا کرنا ہے، لین دین ناپ تول اندر ہیر پھیر بھی نہ ہوئے، یہ ساریاں گلاں دا پائی دا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین، یہ دا مطلب کی ہے جن لوگ نہیں ہیں تینوں کی پتہ ہے اس علاقے دا کی پتہ ہے، پھر بندہ دا تو جاندہ ہی نہیں۔ اللہ انج سورہ جناب اللہ 30ویں پارے دی سورۃ التکویر دے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورۃ التکویر دے اندر ارشاد فرمایا او وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تینوں کی پتہ ہے وہ دن کتنا سخت ہوئے گا، پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہوش کر ہوش کر ہوش کر ہوش کر، بڑا اوکھا دن ہے، میں نہیں کہہ رہا خدا دا قرآن کہہ رہا۔ ہر بندے 50 بندے ہو گئے ہیں، 50 بندیاں دی موت دا ذائقہ بولیے جی بولیے آپو اپنا، کسی نے یار بیلی نے سجن جی دا تڑا کٹنا، کسی نے تو آڑے کول نہیں جی آنا، بس حق تے ہو حق تے رہو حق دی بات کرو، یہ دن اندر تو آڑی زندگی بھی روشن ہوئے گی، قبر بھی روشن ہوئے گی، آخرت بھی۔ اے بندہ نہ کوئی کہے کہ اے بندہ دوگلا ہے، اس بندے نے پنڈ دے اندر فطور پایا ہے، سارے یہی آکھن کہ جتھے بیٹھے بندہ حق تے بہن والا تھڑکن والا نہیں۔ ہن بندہ فوت ہو گیا، ہن ساڈے ذمہ لگی ہے دعا، کی لگی ہے بھائی؟ دعا۔ دعا دے متعلق چند حدیثاں جڑیاں سماعت کرو۔ پہلی روایت پڑھ رہے ہیں، اس دے راوی نے حضور دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر له دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل أهل القبور من دعائك أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم۔ یہ عربی شریف دی عبارت، یہ ترجمہ ذرا سننا، دعا دا کتنا فائدہ ہے۔
حضور نے فرمایا حضور دے چچا زاد بھائی آندے نبیاں دے امام کو میں سنے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا بندہ جس ویلے مر جاندا ہے انہوں قبر اندر رکھیا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث او دی حالت ایک ڈوبن والے دی طرح ہے جی میں کوئی چھپر چ ڈوبدا ہوئے نالے چ ڈوبدا ہوئے نہر چ ڈوبدا ہوئے وہ آوازاں مارے گا او مینوں بچاؤ ہاتھ پلہ مارے گا مینوں بچاؤ حضور نے تشبیہ دیتی صاحب قبر نو ڈوبن والے دی طرح ہن اسی اونوں قبر چوں باہر نہیں کڈ سکدے حضور فرمایا او دی حالت پانی وچ ڈوبن والے دی طرح ہے ینتظرو صاحب قبر انتظار کرتا ہے اور کرتا رہے دو زمانے ینتظرو وہ انتظار ہن ابا جی انتظار کر رہے نے کہدا لہو دعوتن تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق قبر والا انتظار کر رہے ہو دے ابا جی او دے لئی بخشش دی دعا کرن قبر والا انتظار کر رہے ہو دی امی جان او دے لئی بخشش دی دعا کرن تیری یہ ایک بار تو جا سونے دا ایک بار تو جا سونے دا پھر ساری خدائی سنے حدیث ترجمہ سنے جی بات بالکل قریب ایک دے وجہ دے قریب سوئی پہنچ رہی ہن بندہ فوت ہو جائے تے کیا ہوتے نا رشتے ٹوٹ گئے نے نہیں بھائی رشتے نہیں ٹوٹ دے حضور فرمایا وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ سنیں استغفار لہم حضور نے فرمایا جیوندیاں دا تحفہ جیوندیاں دا تحفہ الال اموات جڑے مردہ نے جڑے مر گئے جڑے چلے گئے انہاں واسطے کی یہ استغفار لہم انہاں لئے بخشش دی دعا کیتی جائے دوسری حدیث سنیں جی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتی امت مرحومت تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها ٹھنڈا ہو جائے گا حدیث کا ترجمہ سن کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کر دیں حضور فرمایا میری امت مرحوم ہے مرحومہ دا معنی کی ہے مرحومہ دا معنی یہ ہے کہ میری او امت ہے جدے اتے اللہ دیا رحمتاں دا دن رات نزول ہوتا ہے دن رات رحمتاں بس رہی ہیں ان کوئی بندہ نماز پڑھ کے رحمت وصول کرے پاہمیں نہ کرے ماں باپ دی خدمت کر کے وہ رحمت وصول کرے پاہمیں نہ کرے یہ تے اس بندے دے حق دے اندر ہے ہن جے مرضی کرے رحمتاں جی بارش ہوندی ہوئے تے کوئی بندہ بے شک نہاوے تے کوئی نہ نہاوے او دی اپنی مرضی رحمتاں 24 گھنٹے آ رہی ہیں حضور فرمایا تدخلوا فی قبورها جس ویلے میرا کوئی امتی فوت ہوندا ہے قبر اندر جاندا ہے بذنوبها او دی حالت کی ہے لبڑیا تبڑیا گناہاں نال پڑیا چکر پڑیا قبر اندر گیا ہے گناہ لے کے حضور نے فرمایا معاشر دا جس دن آنا ہے وَتَخْرُجُ مِن قَبُورَهَا معاشر والے دن اپنی قبر چو باہر نکلے گا معاشر والے دن اپنی قبر چو باہر نکلے گا حضور نے فرمایا لا ذنوب علیہا قبر چو گیا ہے تے لے کے گناہ نکلے ہے تے گناہ ہی کوئی نہیں بولیے جی سبحان اللہ قبر چ گیا ہے تے گناہ لے کے نکلے ہے تے پلے گناہ کوئی نہیں جی آقا گناہ کدھر گئے بندے دے تے عمل ٹوٹ گئے ختم ہو گئے رشتہ داریاں مک گئیاں تے ہن گناہ کدھر گئے سنو حضور نے فرمایا توحسانہا اللہ نے او دے گناہ بخش چھڑے معاف فرما دیتے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی آقا کس بنا تے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باستغفار المؤمنین لہا باستغفار المؤمنین لہا
بے شک بندہ قبر دے اندر گناہ لے کے پہنچیا نکلیا گناہ معاف ہو گئے کس بنا سے حضور فرمایا او دے پیچھے ایمان والے بخشش دی دعا مانگ دے رہے نے اللہ نے مومنہ دی دعا دی برکت دے نالوں دے گناہ بخش دعا دا فائدہ ہے کہ نہیں بھئی تیسری حدیث سنے راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جابر تین راوی نے اس حدیث نقل کرنا لے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو جابر ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ تعالیٰ عز و جل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی ان لی حاضی قال بی استغفار ولدک ترجمہ کیے حضرت جابر آندے نے میں نبیوں دے امام دی بارگاہ دے اندر بیٹھا حضور نے فرمایا ایک بندے دے اچانک قبر دے اندر درجات بلند ہوندے یعنی بندہ 16ویں سکیل دا 17ویں سکیل تے پہنچ جائے 20ویں سکیل دا 21ویں سکیل تے پہنچ جائے بڑے کہ ہو علم پڑھیا علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا وہ کی لینا علم پڑھے کہ جاگ بنا دودھ جمدہ نہیں باہو پاویں لال ہووے کڑ کڑ کے سنو حضور دے دیوانے ہو نماز پڑھی ہے انہوں سامبیا نہیں تے کوئی فائدہ نہیں علم پڑھے عمل کیتا نہیں تے کوئی فائدہ نہیں او چلے او چلے کیتے نے کچھ نہیں کھٹیا تے کوئی فائدہ نہیں اللہ دی پکیزہ بارگاہ دعائے اللہ حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ پاک بزرگاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین